السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان کے 10ویں قسط کا دوسرا ٹریلر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ دراصل صرف ایک ٹریلر نہیں بلکہ آنے والی قسط میں برپا ہونے والے طوفان کا واضح اعلان ہے۔ اس ٹریلر نے صاف طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب کہانی محض منصوبوں، سازشوں اور خفیہ چالوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ارحان غازی کا ہیکٹر کا جنگل میں تعاقب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آنے والی قسط میں ہیکٹر کے کردار کا خاتمہ یا کم از کم اس کے اقتدار کا مکمل زوال دکھایا جا سکتا ہے۔ جنگل کا تنگ راستہ، دونوں گھوڑوں کا شانہ بشانہ آ جانا اور ارحان بے کا پرعزم انداز یہ ثابت کرتا ہے کہ اب ہیکٹر کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ بہت امکان ہے کہ اگلی قسط میں ارحان بے اور ہیکٹر کا آخری آمنا سامنا دکھایا جائے، جہاں یا تو ہیکٹر مارا جائے گا یا پھر گرفتار ہو کر بازنطینی نظام کے اندر موجود بڑے رازوں کو بے نقاب کرے گا، جو برسا کی فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اسی قسط میں ارحان غازی اور شہزادی اسپورچک کے درمیان ہونے والا مکالمہ بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ شہزادی اسپورچا کا 900 سالہ بازنطینی اقتدار کا حوالہ دینا دراصل اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب دلائل ختم ہو جائیں تو تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مگر ارحان بے کا جواب واضح کر دیتا ہے کہ اب یہ جنگ ماضی کی نہیں بلکہ مستقبل کی ہے۔ آنے والی قسط میں غالب امکان یہ ہے کہ شہزادی اسپورچا کا کردار 2 حصوں میں بڑھتا دکھایا جائے گا۔ ایک طرف وہ بازنطینی شہزادی ہے اور دوسری طرف اقتدار، خاندان اور ڈیفنی جیسے دارندہ صفت کرداروں کے درمیان پنسی ہوئی ایک مجبور عورت۔ ممکن ہے کہ برسا کے فتح کے بعد اسپورچا کا ضمیر جاگے اور وہ کسی بڑے انکشاف یا غداری کے ذریعے ڈیفنی اور بازنطینی سازشوں کو بے نقاب کر دے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ڈیفنی کے راستے پر چل پڑے اور ایک مکمل منفی کردار میں ڈل جائے۔ ناظرین، اگلی قسط میں نائٹ ٹیمپلرز کا کردار بھی انتہائی اہم ہونے والا ہے۔ ٹریلر میں سرنگوں کے اندر ان کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ برسا کو صرف بازنطینی شہر نہیں بلکہ اپنی خفیہ مذہبی اور عسکری مقاصد کا مرکز بھی بنا چکے تھے۔ علاؤدین بے، فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کا سرنگوں میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جنگ صرف مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی بہادری اور قربانی کی بھی داستان ہے۔ آنے والی قسط میں ہمیں سرنگوں کے اندر ایک خونریز اور طویل جنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے، جہاں نائٹ ٹیمپلرز پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کریں گے، مگر علاؤدین بے کی قیادت اور عبد الرحمن الب کا تجربہ بالآخر ان کا خاتمہ کر دے گا۔ دھماکے کا منظر اس بات کا اشارہ ہے کہ فتح آسان نہیں ہوگی اور ترک سپاہیوں کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ڈیفنی کا کردار آنے والی قسط میں سب سے خطرناک رخ اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ اقتدار کے لیے سب کا بے دریغ قتل کرنا ہوگا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اب انسان نہیں بلکہ اقتدار کی بھوکی ایک درندہ صفت طاقت بن چکی ہے۔ شہزادی اسپورچا کا یہ سوال، کیا تم اپنی بہن کو بھی مار ڈالو گی، دراصل آنے والی قسط میں ایک بڑے سانحے کی طرف اشارہ ہے۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ ڈیفنی یا تو واقعی کسی قریبی رشتے کو قربان کر دے گی یا پھر شہزادی اسپورچا کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس عمل کے نتیجے میں بازنطینی محاذ اندر سے ٹوٹ جائے گا اور یہی اندرونی ٹوٹ پوٹ ارحان غازی کے لیے سب سے بڑی فتح کا دروازہ کھولے گی۔ برسا کی خفیہ سرنگوں کا دوبارہ کھلنا آنے والی قسط کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوگا۔ تاریخ میں بھی برسا کی فتح کا ایک بڑا راز یہی سرنگیں تھیں، اور سیریز میں ان کا استعمال دکھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رائٹرز نے تاریخی حقیقت کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ علاؤدین بے کا یہ کہنا
اللہ کے حکم سے کل برسا ہمارا ہوگا صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایمان، حکمت عملی اور قربانی کا نچوڑ ہے۔ اگلی قسط میں ممکن ہے کہ انہی سرنگوں کے ذریعے ترک سپاہی شہر کے اندر داخل ہوں، بازنطینی دفاعی نظام کو اندر سے توڑ دیں اور شہر کے دروازے کھلنے پر مجبور کر دیں۔ جب برسا کے دروازے کھلتے دکھائے جائیں گے تو وہ لمحہ نہ صرف سیریز بلکہ پورے کرولوس سلسلے کا ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ اورحان غازی کا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ اب وہ صرف عثمان غازی کا بیٹا نہیں بلکہ ایک مکمل فاتح، ایک حکمران اور ایک تاریخ ساز کردار بن چکے ہیں۔ آنے والی قسط میں اس منظر کو بہت جذباتی اور شاندار انداز میں پیش کیے جانے کا امکان ہے، جہاں عام لوگ، بچے، بوڑھے اور عورتیں ترک سپاہیوں کو نجات دہندہ کے طور پر خوشامدید کہیں گے، اور یہی منظر اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ فتح تلوار سے زیادہ عدل اور کردار کی فتح ہے۔ کائی پرچم کا برسا کے فصیلوں پر لہرانا آنے والی قسط کا سب سے طاقتور علامتی منظر ہوگا۔ 900 سالہ بازنطینی پرچم کا اترنا دراصل ایک دور کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان ہے۔ اس کے فوراً بعد عثمان بے کی آواز کا سنائی دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ اگرچہ وہ میدان میں موجود نہیں ہیں مگر ان کی سوچ، ان کی تربیت اور ان کا ویژن اورحان بے کے ہر فیصلے میں شامل ہے۔ عثمان بے کی نصیحت کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، آنے والی قسط میں اورحان بے کے کردار کو مزید بلند کرے گی، اور یہ دکھایا جائے گا کہ اورحان بے طاقت ملنے کے بعد بھی غرور نہیں بلکہ شکر اور ذمہ داری کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ آخر میں اورحان غازی کا برسا کی عوام سے خطاب آنے والی قسط کا اختتامی اور سب سے مضبوط منظر ہو سکتا ہے۔ اس خطاب میں ممکن ہے کہ وہ صرف فتح کا اعلان نہ کریں بلکہ عدل، امن، مذہبی آزادی اور خوشحالی کا وعدہ بھی کریں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ترکوں کی فتوحات صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی پیغام کرولوس اورحان کو عام جنگی سیریز سے الگ کر کے ایک نظریاتی اور تاریخی داستان بناتا ہے۔ ناظرین، اس قسط کے بعد کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی، جہاں اب سوال یہ نہیں ہوگا کہ برسا فتح ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ فتح کے بعد اورحان غازی کس طرح انصاف، سیاست اور نئی دشمنیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔